السلام علیکم ناظرین، بڑی خبر کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور اہم رہنما نے اہم عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور اچانک استعفیٰ دے دیا کہ تمام پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تو حیران ہوئی لیکن اس کے علاوہ اپوزیشن اور جو لوگ تھے وہ بھی بڑے حیران ہوئے۔ عمر ایوب کی بات کریں جو جنرل سیکرٹری کا عہدہ سنبھالے ہوئے تھے اور ان کو 2023 مئی میں عمران خان کی جانب سے یہ عہدہ دیا گیا تھا، جس پر وہ کافی ایمانداری کے ساتھ کام بھی کر رہے تھے اور پچھلے کچھ عرصے میں ہم دیکھ بھی رہے تھے کہ عمر ایوب کافی ایکٹیو بھی نظر آتے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک کہیں گے ان کی ایک جو جنرل باڈی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی، اس میں کافی ایکٹیو دکھائی دیتے تھے، چاہے پھر وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہو اس کے حوالے سے، چاہے پھر میٹنگز ہوں اس کے حوالے سے، اور جس طریقے سے ان کی جو سیکٹری ایک بلڈنگ تھی گرائی گئی تھی اس کے بعد بھی بڑے وہ ایکٹیو نظر آئے۔ انہوں نے کافی بات کی CDA کے ساتھ اور مختلف جتنے بھی معاملات تھے ان کو بڑے اہم معاملات کو وہ دیکھا کرتے تھے، لیکن اچانک انہوں نے ٹویٹر پر ایک خط جو استعفے پر مبنی تھا وہ پوسٹ کیا، جس میں انہوں نے لکھا کہ وہ اپنے جو عہدہ ہے اس سے استعفیٰ دے رہے ہیں اور وہ بڑے مشکور ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے ان کو یہ عہدہ دیا، ان پر اعتماد کیا اور انہوں نے بڑی ایمانداری کے ساتھ اپنے عہدے کے ساتھ انصاف کیا اور اپنے عہدے پر کام کیا، لیکن وہ جو مختلف عہدے ہیں سنبھال رکھے ہیں انہوں نے، تو وہ بیک وقت مختلف عہدوں پر کام نہیں کر سکتے، اس لیے وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہے ہیں۔ اور انہوں نے عمران خان کا شکریہ ادا کیا جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تھی، شبلی فراز کی اگر بات کی جائے، سینٹ کے حزب اختلاف ہیں ان کا انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا، بیرسٹر گوہر کا انہوں نے شکریہ ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے بیرسٹر گوہر کے ذریعے عمران خان کو بتایا کہ وہ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں اور پھر شبلی فراز کے ذریعے استعفیٰ اپنا بھجوایا 22 جون 2024 کو، جو کہ عمران خان کی جانب سے ایکسیپٹ کیا گیا اور کل انہوں نے خط کی شکل میں وہ ٹویٹر جو اب ایکس ہے اس پر پوسٹ کیا، جس کے بعد تمام ریومرز جو پچھلے کافی دنوں سے چل رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس میں جو ابھی کی قیادت ہے اس میں کافی اختلافات پائے جا رہے ہیں، انہوں نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ سپارک ہوئے اور لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی۔ کل ایک خبر بھی سامنے آئی تھی فواد چودھری کے حوالے سے جو سابق وزیر رہ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں، انہوں نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے استعفیٰ اس لیے دیا تھا کہ انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی، ان کو بتایا تو خان صاحب نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لیں، تو یہی وجہ تھی کہ انہوں نے پارٹی سے راہیں جدا کی تھی۔ اور ایک اور انہوں نے جو دعویٰ کیا وہ کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ابھی کی قیادت ہے جس میں شبلی فراز، عمر ایوب شامل ہے، اس کے علاوہ مختلف جو پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم ہے ان کو بھی ظاہرہ الیکشن میں کھڑا کیا گیا تھا، وہ ایک ٹیم الگ ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کے اختلافات بہت زیادہ چل رہے ہیں پارٹی میں اور شاید یہ وہ قیادت ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو رہائی نہیں دلوانا چاہتی، تو کچھ اس قسم کی چیزیں ان کے حوالے سے بھی سامنے آئی تھی۔ اس کے علاوہ شہباز گل کی اگر ہم بات کر لیں تو وہ بھی اکثر اوقات یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ابھی کی قیادت ہے وہ کافی ان میں اختلافات پائے جاتے ہیں، وہ ایک ٹیبل پر نہیں ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ دن بدن مشکلات کا شکار ہوتی جا رہی ہے، نہ کہ انہیں اتنے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو اتنے زیادہ جو ان کے کیسز تھے ان میں ریلیف ملنے کے باوجود اگر وہ رہائی نہیں پا رہے اور اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مذاکرات کی جانب نہیں جا رہی، یا وہ جو پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت قرار دی جا رہی ہے جس کو بہت زیادہ لوگ چاہتے بھی ہیں اور عمران خان کی وجہ سے بھی ان کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے، تو وہ بڑی جماعت جو ہے وہ شاید مشکلات کا شکار اسی وجہ سے ہے کہ ان کی جو اپنی جو ایک لیگل باڈی ہے، یعنی اپنی جو ان کی قیادت ہے اس میں کچھ خاص جو ہے وہ کیا کہیں گے دوستیاں نہیں ہیں، بڑے اختلافات پائے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب جو ہے وہ شاید عمر ایوب نے بھی جنرل سیکرٹری کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن وہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے عہدے پر موجود رہیں گے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ دو عہدوں کو بیک وقت اس سے کیا کہیں گے انصاف نہیں کر سکتے تھے، اس وجہ سے وہ سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دے رہے ہیں، جبکہ قومی اسمبلی میں جو ان کا عہدہ ہے قائد حزب اختلاف کا اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے وہ ضرور نبھائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ
انہوں نے جو ہے وہ ان کی وابستگیاں موجود ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایز ممبر ضرور کام کرتے رہیں گے اور کارکن کے طور پر کام کرتے رہیں گے۔ انہوں نے جو خط پوسٹ کیا اس میں 22 جون 2024 کی ڈیٹ بھی درج تھی، جس پہ انہوں نے استعفیٰ جو ہے وہ بھجوایا تھا، اور اب منظوری کے بعد جو ہے وہ اسے فائنلی پوسٹ کیا گیا۔ عمر ایوب کے استعفے کے بعد کافی سارے ریومرز جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر سپارک ہوئے، کافی لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس طرح پہلے بھی اگر ہم اسد عمر کی بات کر لیں، اسی طرح شیریں مزاری کی بات کر لیں، اگر ہم فواد چودھری کی بات کر لیں گے، وہ لوگ ہیں، یہ وہ سیاستدان ہیں جو جنہوں نے کافی وقت گزارا ہے سیاست میں، مختلف پارٹیز کے ساتھ ان کی وابستگی رہی ہے، اور پھر وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آئے اور انہوں نے بڑا ایک اپنا انپٹ دیا اس پارٹی میں بھی، اور پارٹی کے ساتھ جو مشکلات پیش آئی اس میں بھی انہوں نے اپنا اچھا خاصا انپٹ دیا، لیکن کچھ بنا پر انہوں نے جو ہے وہ پارٹی سے راہیں جدا کر لی وقتاً فوقتاً، اور اب جو ہے وہ عمر ایوب کا، اور عمر ایوب وہ لیڈر مانے جا رہے تھے جو کافی ایکٹیو دکھائی دیتے تھے اسد عمر کے بعد، اور مختلف جو جس طریقے سے میں نے نام لیے ان لوگوں کے بعد یہ ان لوگوں میں شامل ہوتے تھے جنہوں نے پارٹی کے لیے کافی کام کیا، اور ان کی بات کو عمران خان کافی اہمیت بھی دیتے تھے، اور ان کا اچانک سے استعفیٰ دے دینا، اور پھر انہوں نے جس طریقے کی بات کہی کہ وہ مختلف عہدوں پر بیک وقت کام نہیں کر سکتے، تو یہ کافی جو ہے وہ حیران کن تھا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے لیے بھی، اور میڈیا پر کل سے یہ خبر چل رہی ہے تو شاید میڈیا کے لیے بھی یہ کافی حیران کن چیز تھی، لیکن جو بھی ہے انہوں نے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دیا، لیکن نیشنل اسمبلی میں وہ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کے طور پر وہ کام کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آگے جو ہے وہ اس میں کیا ہوتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کس جانب جاتی ہے، مذاکرات کی ٹیبل پر کیا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف بیٹھے گی نہیں بیٹھے گی۔ اس کے علاوہ عمر ایوب نے یہ بھی کہا کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کا جو بینچ ہے، جو لوگ اس میں شامل ہیں، جو سٹرکچر ہے بیسکلی، اس میں بہت ساری تبدیلیاں متوقع ہیں، بہت ساری تبدیلیاں آ سکتی ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی تبدیلیاں ہیں، کون سے جو لوگ ہیں وہ نئے آنے والے ہیں اور کون سے لوگ پارٹی سے جانے والے ہیں، یہ تو ہمیں وقت ہی بتائے گا، لیکن فی الوقت کے لیے اتنا ہی ہے کہ عمر ایوب نے بھی جو ہے وہ جنرل سیکرٹری کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور آگے جو پارٹی کی کہتے ہیں کہ پارٹی جو ہے وہ اس کی مینجمنٹ میں بہت ساری تبدیلیاں آنے والی ہیں، تو وہ تو دیکھنے کے لائق ہی ہوں گی، اور جیسے اس میں کچھ نئی تبدیلیاں آئیں گی تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ بڑی خبر کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنی ہوسٹ آمنہ مجید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔